السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 یعنی 146 آیت کریمہ کا تذکرہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ آج سے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 147 آیت کریمہ کی تذکرہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو بیان کیا جا رہا تھا تو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدل دینا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ہمارا قبلہ کیا ہو، کعبہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت کی بنیاد پر آپ کے قبلے کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف کر دیا، یہ آپ کی خواہش تھی۔ تو اسی تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ تحویل قبلہ کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی یہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا بدلنا تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے، برحق ہے، تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے، برحق ہے۔ تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہونا۔ تو یہاں پر دراصل کیا ہے، ایک تعریض ہے، یعنی خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن کیا ہے، خطاب یہ عام مومن کی طرف ہے، یہ عام لوگوں کی طرف ہے، عام لوگوں کی طرف ہے، مومن کی طرف نہیں، عام لوگوں کی طرف ہے یہ خطاب، کیونکہ کیا ہے، تحویل قبلہ یہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے، برحق ہے، کیونکہ نبی پاک کو تو معلوم تھا کہ یہ برحق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کیوں کہا کہ یہ قبلے کا بدلنا برحق ہے؟ تو یہاں پر نبی کو نہیں بلکہ عام لوگوں سے خطاب ہے کہ یہودیوں تم جو اعتراض کرتے ہو نا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اعتراض نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کبھی بدلتا نہیں ہے، بل ایک مرتبہ جب بول دیا تو ختم وہی چیز رہتی ہے۔ اب ذرا دیکھو آگے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے کیا ہے، ایک سمت ہے۔ فاستبقوا الخیرات، جس کی طرف وہ نماز میں منہ کرتا ہے، جس کی طرف وہ بھلائی کرتا ہے، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، سو تم نیکیوں میں دوسرے سے آگے نکلو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو کیا ہو جائے گا، لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اور ایک آیت دیکھ لیجیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور اے رسول آپ جہاں بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک یہ تحویل قبلہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اب جب یہ بات بتایا جائے، ایک تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ کیا ہے، یہ یہودیوں کو کہا کہ یہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا بدلنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا تھا اللہ نے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک کیا ہے، سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، جس طرف وہ منہ کرتا ہے اس کا وہ قبلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کی دو تفسیر کی گئی۔ سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ ہر علاقہ کے مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے، ہر علاقہ کے مسلمانوں کے لیے سمت کیا ہے، کعبہ، اور اس کی ایک جہت اور سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ بعض علاقوں میں کیا ہے، مسلمانوں کا شمال کی طرف کعبہ ہے، شمال یعنی پورا، اور بعض علاقوں میں جنوب کی طرف ہے، بعض علاقوں میں کیا ہے، مغرب کی طرف ہے، بعض علاقوں میں مشرق کی طرف ہے۔ جیسا کہ دیکھیے ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، ایتھوپیا ایک جگہ ہے، ایک ملک ہے ایتھوپیا، وہاں پر قبلہ کیا ہے، شمال کی طرف ہے ایتھوپیا میں، اور ماسکو میں جنوب کی طرف ہے، اور کیا ہے، وسطی افریقہ یعنی بیچ کے افریقہ میں مشرق کی طرف ہے، اور یہاں ہندوستان وغیرہ میں کیا ہے، مغرب کی طرف۔ تو یہ ایک ہر ایک کا ایک سمت ہے، اب وہ سمت کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کا کعبہ ہوا۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے، اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں
وہ نماز ان کی. اور مقربین کا قبلہ جو ہے وہ عرش ہے، یعنی جو اللہ کے قریب والے بندے ہوتے ہیں، یعنی مقربین جو ہوتے ہیں، جیسے غوث اعظم ہوئے، حضرت خواجہ خواجگاہ ہوئے، یہ جو تمام لوگ ہوئے، تو ان کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے. ان کا قبلہ عرش ہے. اور جن کی روح ایک دم بالکل اللہ کی یاد میں ڈوب جاتی ہے، جس کو روحانیین بولتے ہیں، ولیوں کے مقام میں، ان کا قبلہ کرسی ہے. ان کا قبلہ کیا ہے؟ کرسی ہے. اور کروبیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، یعنی اعلیٰ والے اور اعلیٰ والے، یہ بیت المعمور ہے. اور اس کی تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 27 میں یہ تفسیر بھی کی گئی. اور علامہ آلوسی علیہ رحمۃ و رضوان نے روح المعانی جلد 2 صفحہ نمبر 15 میں ذکر فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرے، نماز پڑھ لے، تو فرماتے ہیں کہ کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. لیکن آپ کے روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہے. آپ کی روح کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو لہذا ان کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور آگے دیکھیے آیت کریمہ، کیا آیت کریمہ ہے کہ ہر ایک سمت ہے، تو کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتیکم اللہ. تو تم کیا کرو؟ منہ کر کے نماز پڑھو. جب تم کیا کرو؟ لکل وجہۃ هو مولک فاستبقوا الخیرات، تو نماز پڑھو نا. تو یہ آیت کریمہ جو پڑھے گا تو سب نیکیوں میں دوسروں سے کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، آگے نکلو. تو مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھو. تو امام اعظم کے نزدیک مستحب وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. تو امام اعظم اس آیت سے یہ ہی نکالتے ہیں مسائل کہ نماز کا جو مستحب وقت ہے، اس مستحب وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. اور امام شافعی کے نزدیک اولے وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب ذرا دیکھنا، امام اعظم کے نزدیک مستحب وقت میں نماز، جیسے فرض کا مستحب وقت امام اعظم کے نزدیک فجر کے طلوع کے بعد سے سفیدی ہو جائے، یعنی طلوع فجر سے سفیدی ہو جائے. ظہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھے اور ایک مثل سائے تک مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. عصر کی نماز کو مؤخر کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے. اور مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد جلدی پڑھنا مستحب ہے. اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ احادیث پاک سے کیا ہے؟ اس کا ثبوت ملتا ہے. اب ذرا دیکھنا، جب احادیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو اسی بنیاد پر ہم کیا ہے؟ امام اعظم کے جو فالوور ہیں تو ان کو کیا ہے؟ مستحب وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اس سے کیا ہے؟ بعض لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے. حالانکہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کیا ہے؟ تحت قدرت ہی داخل نہیں، یہ ممکن نہیں. اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ جھوٹ ممکن نہیں. اور اللہ کیا ہے؟ اور جھوٹ یہ کیا ہے؟ تحت قدرت نہیں. جب تحت قدرت نہیں تو تحت قدرت جو چیز ہے اس پر قادر ہے اللہ، اور جو تحت قدرت ہی نہ ہو اس پر قادر نہیں. اب دیکھنا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا سمت کدھر کر لیں؟ مسجد حرام کی طرف کر لیں. وَأَنَّهُ لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب کی طرف جانب سے کیا ہے؟ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے کیا ہے؟ غافل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ خطاب کر رہا ہے کہ اے محبوب، جب آپ نکلیں گے نا مسجد سے، کہیں سے بھی نکلیں گے، تو یہودی لوگ جو آپ کو بدنام کریں گے، کیا بدنام کریں گے کہ دیکھو پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، اب کیا ہے؟ بیت المقدس کی طرف نہ پڑھ کر کے کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف، یعنی بیت الحرام کی طرف کر کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا ہے؟ گھبرانا نہیں محبوب، یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ حق ہے. آپ کو وہ کتنا بھی کہیں، وہ کیا ہے؟ خود گھاٹے میں ہو جائیں گے، خود ظالم ہو جائیں گے، اور اللہ ان کے کرتوتوں کا ضرور بدلہ دے گا. کیوں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یہ یہودیوں سنو، جو تم کر رہے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے کیا ہے؟ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. اور آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اور اے رسول، آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف کیا کر لو؟ پھیر لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. اب یہاں پر بھی الا الذین ظلموا، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور ناحق الزام تراشی کریں گے. سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم اخشونی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو. اب یہاں پر بھی اس سے پہلے آیت میں بھی یہ کہا گیا کہ تم باہر نکلو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو اس کے مسجد حرام کی طرف کر لو.
اور یہاں پر بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے بھی تم باہر نکلو تو اپنے چہرے کو مت دو. تو 2-3 بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں بتایا گیا کہ کوئی چیز یہ نہیں ہے، بلکہ پہلے میں ایک الگ وجہ تھی، دوسرے میں ایک الگ وجہ، تیسرے میں ایک الگ وجہ. پہلے میں وجہ یہ تھی کہ وجہ یہ بتائی کہ یہ جو تم چہرے کو جو پھیر رہے ہو یہ تمہاری رب کی جانب سے کیا ہے؟ حق ہے. اور دوسرے میں وجہ یہ ہے کہ تم جو چہرے کو پھیر رہے ہو تو لوگوں پر کیا ہو جائے؟ حجت اور دلیل ہو جائے. کیسے حجت اور دلیل ہو جائے؟ یعنی یہودی لوگ یہ نہ کہیں گے، کیونکہ توریت میں تو یہ بات معلوم تھی نا کہ نبی پاک جب آئیں گے، محمد عربی کی ذات جب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا. کعبہ ہوگا. تو اے محبوب، اگر آپ اپنے قبلے کو کعبہ کی طرف، اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ دلیل ہو جائے گی اور ان پر حق بات ظاہر ہو جائے گی. اور اگر وہ نہ مانے تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ لوگ ظالم ہو جائیں گے. وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے. اسی لیے تو ان لوگوں سے نہیں ڈرنا محبوب، ان لوگوں سے نہیں ڈرنا. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو. اخشونی، کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو. کیوں؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ. نعمت پوری کروں اور تم ہدایت پا جاؤ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو، ان سے کیا کرو؟ نہ کرو. اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے قبلے پر جو چیمو گویا کرتے ہیں، ان پر زبان تان دراز کرتے ہیں، تو تم ان سے مت ڈرو اور مت گھبراؤ. اب تم کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو، میں تمہاری کیا کروں گا؟ نعمت پوری کروں گا. کیسے نعمت پورا کروں گا؟ جیسے کہ دیکھیے ایک حدیث پاک میں بیان کرتا چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا مصیبت کا سوال کیا، اللہ سے عافیت مانگو. ایک اور شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے تمام پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے ابن آدم کیا تم جانتے ہو کہ تمام نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نیکی کی توقع پر دعا کی ہے. آپ نے فرمایا تمام نعمت جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات پانا ہے. اور ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا یا ذل جلال و اکرام. آپ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے. اب دیکھنا آگے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری تم ناشکری نہ کرو. اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، بہت سارے لوگ رسولوں کو جھٹلایا گیا. محبوب یہ نہیں دیکھنا یہ لوگ بھی کیا ہے جھٹلائے، تو آپ کو جھٹلائیں گے تو آپ کی جھٹلانے کی وجہ سے آپ نا امید نہ ہونا، بلکہ آپ کیا ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا، کامل توجہ رکھنا. اور نبی کو یقین تھا، یہ عام لوگوں کی طرف بتانا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر تمہاری بات کو نہ مانے اور تم حق بات پر ہو تو کیا ہے تم حق بات پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا، کیونکہ تمہارا حق بات پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے چل کر ضرور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اور تمہیں ضرور ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو کل تم جا کر کے پوری دنیا کے سامنے کیا ہو جائے گی؟ اجاگر ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو شروعات میں بالکل کم تھا، لیکن وہی شروعات کرنے کی بنیاد پر اسلام میں اچھائیت، اسلام میں رہنمائیت، دہشت گردی کی تعلیم کا نہ ہونا اور اسلام میں ہمیشہ ہمیں صلح رحمی کی تعلیم کا دینا، یہ اسلام کے بڑھنے کی اعلیٰ دلیل ہے. اسی لیے آج اسلام سر چڑھ کر بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو پروردگار عالم بڑا کر دے اس کو کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی اور بدھسٹ ہو یا کوئی بھی آدمی ہو اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہو ہندو ہو، کوئی ختم نہیں کرتا. کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام عطا فرماتا ہے اب اس مقام کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ہم تمام لوگ انسانی زندگی میں اپنے آپ کو سرفراز کرتے ہیں اور اپنے آپ میں ایک دم بالکل پاورفل بننا چاہتے ہیں اور اپنی نگاہوں میں اسلام کی سچائیت لانا چاہتے ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور
तुम मेरी नाशुक्री ना करो। यानी हमें जो नेमत अल्लाह ने दिया उन नेमत का शुक्रिया अदा करना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, नमाज पढ़ना, माँ बाप का अदब करना, बड़ों की ताजीम करना, दीनी तालीम अता करना, तमाम बुराइयों से महफूज रहना, यही अल्लाह का जिक्र है। अगर इन चीजों को करते हुए तुमने अल्लाह के खौफ को अपने दिलों में बसा लिया, अपनी अल्लाह के खौफ की पासदारी की, दीन की हिफाजत किया, दीन की इज्जत में अपने तमाम चीजों को सरगर्म कर दिया, तो परवरदिगार आलम इन तमाम चीजों की बुनियाद पर हमें एक ऐसी चीज अता फरमाता है जो हमारे ईमान, हमारी तक़वियत, हमारी तालीम का जिम्मेदार हुआ करता है। तो लिहाजा मुसलमानों, कुरान तो ये कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, करके तो देखो याद अल्लाह को। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की महफिल में कहता है, ए फरिश्ते, क्या तू नहीं देख रहा है कि मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, उसे अता कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला को याद करना, अल्लाह के खौफ को अपने दिलों में बसाना, ये हमारा शिआर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।